الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت نال ذوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. شان وکھرا منا دے لال دا. شان وکھرا منا دے لال دا. مل کے پڑھ لو. شان وکھرا منا دے لال دا. کوئی سونا نہیں سونے
نہایت ہی بابرکت محفل پاک سرکار مدینہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر پسینہ حضور تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میلاد دی محفل منعقد کی گئی۔ جناب برادر مکرم عزت مآب مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت خطیب اہل سنت خطیب پاکستان شیر پنجاب حضرت علامہ مولانا محمد صدیق نقشبندی صاحب زید شرف ہو تاکہ اس جامع مسجد امام و خطیب یہ میرے تو الحمدللہ زیادہ قابل نے، میرے تو زیادہ خطیب نے، میرے تو زیادہ علم رکھنے والے نے، میں ناقص دیا بندہ۔ انہوں نے تو ویسے خطیب پاکستان میرے نام لقب لگا چھوڑیا تو میں خطیب پاکستان نہیں، میں تو جناب انہوں نے زیارت کرنے واسطے آیا کہ عاشقان مصطفیٰ کتے کتے وستے رہتے کیویں اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ سما دے رہے۔ الحمدللہ بڑے ذوق والے احباب بیٹھے ہو، میں اکثر ایک جملہ آکھدا اور ہر خطاب وچ میرا جملہ ہوتا ہے، آئے دن آئی رات جتنے بھی کوئی خطاب ہے یہ میرا جملہ ہوتا ہے، وہ مردانوں بھی دیون لگا جی اگر ذوق تازہ ہو جاوے تو پھر تاری سبحان اللہ آنی چاہیے، جی اگر سمجھ نہ آوے تو بلے چپ رہا جی میں گل کر کے چلا جمع گا۔ میں کہنا ہوگا کہ بندے چار ہوگن پر نبی دے یار ہوگن، جی اگر تسی ساری مسجد پڑھ لو سارا پنڈ بلا لو تے اگر انہاں دے سینیاں وچ عشق مصطفیٰ نہیں، نبی دی محبت اگر سینے وچ نہیں تے مینوں اس وڈے مجمع دی لوڑ نہیں، تسی چار بیٹھو پر نبی دے یار بن کے بیٹھو۔ تساں جناب علی ذوق دے نال بیٹھو، میں تہاڈا کوئی امتحان تے لینا نہیں، کوئی لمبی چوڑی اس طرح دی کوئی محفل ہے نہیں جناب، کوئی ساری رات جناب ٹائم اس طرح لگا رہے کہ خطاب چلتا رہے۔ جناب علی مختصر حاضری ہے، صرف اور صرف جناب علی عاشقان مصطفیٰ دے نال یہ چند لمحے میں گزارنا چاہتا ہوں، چند لمحے ایک دوسرے دے نال جناب علی بیٹھ کے آمنہ دے لال دا ذکر کریے۔ اگر میری زبان آمنہ دے لال دے نام دے نال ذکر کر کے تر ہوئے کہ تساں بھی ایویں نہ رہ جاؤ، تساں بھی اپنی زباناں نوں آقا دی عظمت سن کے سبحان اللہ آگ کے تر کر دے رہو جی۔ حدیث پاک کے غور سن لہو نخلتم فی الجنہ، جن نے ایک باری سبحان اللہ کی اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک درخت لا دیتا ہے۔ دل منے تے جناب ہوئی جنت وچ درخت لواندے جاؤ، جے اگر دل نہ منے تے خاموشی دے نال تساں گلاں سن لو۔ احباب ذی وقار خطیب پاکستان جناب علامہ محمد صدیق نقشبندی صاحب نے بندہ ناچیز نو جناب علی بلایا، اس جناب علی بزم دے اندر عاشقان مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئی۔ یقیناً میں یہ آکھاں گا کہ تساں احباب دی خوش نصیبی ہے کہ قبلہ علامہ مولانا محمد صدیق نقشبندی صاحب جیسے عالم فاضل بندے اگر تاڑے کو آ گئے نہیں تے بڑا سرمایہ نے انہاں نوں سانب کے رکھیا دے کبھی گوایا جنا، ایک گواون والی جناب علی کوئی شہر نہیں، لہذا حضور دا عالم بڑی مشکل کے نال ملتا ہے، حضور دے دین دا عالم بڑی مشکل کے نال ملتا ہے، مگر نہ مولوی تے بڑے لگے پھرنے نے۔ جناب تسی باہر جا کے دیکھو ہر گلی ہر بازار ہر کوچہ ہر سڑک دے ہوتے تانوں کوئی نہ کوئی مولوی مل جائے گا، مولوی تے مل جائے گا لیکن انہاں ورگا عالم بڑی مشکل نال ملے گا۔ واسطے میرے حضور دے غلاموں عالم دا بڑا شان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس مقام تو جس علاقے جس بستی تو ایک عالم دین خالی گزر جائے، ٹھہرنا رکنا بیٹھنا بات بھی کر لے، خالی گزر جائے، جس بستی جس علاقے تو ایک عالم دین خالی گزر جائے کہ اللہ 40 دن واسطے اس علاقے اس بستی دے قبرستان تو عذاب اٹھا لیتا ہے، عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تے ایو جہاں عالم فاضل بندہ تاڑے کولے تسی انہاں دی قدر کرو، انہاں نوں گواؤ نہ،
عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میں محمد عربی کی زیارت کی سرکار کے حدیث آمنہ دلال ارشاد فرماتے ہیں جنہیں عالم کی زیارت کی تھی گویا کہ اس نے میں محمد عربی کی زیارت کی تھی قرآن پڑھیے ایک بار محبت رہا کما سبحان اللہ اچھا جنہیں آپ بیٹھے ہو مجبوری سمجھ کے نہیں ادھر مولانا سانو کہہ رہا کہ اسی اور بولیے سبحان اللہ کی نہیں بلکہ تو صرف ذوق دلال کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک بار سبحان اللہ کی صدا اس طرح دی دیو میرا دل خوش ہوئے تو میں قرآن پڑھوں چی بولو اللہ کرے صدا وستے رہو اللہ تعالی مسجد نوی آباد رکھے تعالی گھر نوی آباد رکھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تعالی سامنے بیٹھ کے کوئی گل کر دے خالق کائنات نے قرآن کریم میں وچ ارشاد فرمائے یا سرکار دی بارگاہ وچ آ کے قرآن پہ سن رہے جب لجپال نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے ادھر کتبہ بھی چھپیا ہوا ہے شہبہ بھی چھپیا ہوا ہے او جناب علی ابو جہل دے ابو لہب بھی چھپ چھپ کے قرآن پہ سن رہے ایک دوے دے اوپر نگاہ پئی ہے انہاں کیا تو شرم نہیں ہوندی تسی مسلمانوں دے کولوں آ کے قرآن پہ سن رہے ہو
جميعا میرے لجپال نبی نے رسول قرآن پڑھی آئے میرے آقا دا پہلا خطاب ہے رسول میرے آقا دے خدا میں سرکار نے بیان دیا چوٹیاں لیتے خطاب شروع کیتا ہے آج میرے واسطے ممبر موجود ہے اے عاشقان مصطفیٰ بھی موجود ہے علماء کرام بھی جناب علی بیٹھے ہوئے نے اے ملتان شریف تو تشریف لے کے آنے والے جناب پیر علامہ حنیف سعیدی صاحب آئے علامہ بلال نقشبندی صاحب سمجھی تو تشریف لے کے آئے علامہ محمد صدیق نقشبندی صاحب اور عاشقان مصطفیٰ کا مجموعہ یہ بیٹھا ہوا ہے انہیں یہی واسطے آئے ہوئے کہ جناب علی ایک ناقص تھے مولوی نے محمد آصف چشتی حسینی نے نبی نے ذکر دیا گلا کرنیا نے اسا سنیا نے کہ آقا کا ذکر کیویں کردا ہے آقا کا ذکر کیویں کردا ہے آؤ میرے لجپالے کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے جس نے آمنہ دلال فنام بھی اور چوٹیاں دے ہوتے خطاب واسطے کیا ہے نال سیدنا صدیق اکبر بھی نال موجود ہے میرے آقا نے تجھو خطاب فرمایا اتنے کوئی ممبر نہیں کوئی صفحہ بھی موجود نہیں اتنے کوئی چٹائیاں بھی نہیں بچھیا اتنے کوئی روشنائی یا پنکھے بھی نہیں لگائے گئے اتنے کوئی ایسیاں کا انتظام نہیں بلکہ پتھریلی جگہ دے اے آمنہ دلال کھڑو کے خطبہ کیا فرمانا ہے تنو خطبہ ارشاد فرمایا حق دے امام نے اے حق دا پیغام دیتا فرمایا لوگو میں تستا سب دی طرف اللہ نے رسول بن کے آیا اللہ نے رسول بن کے آیا میرے لجپال نبی نے فرمایا کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی جناب علی بنگلے والا ہے کوئی جھوپڑی والا ہے کوئی جناب علی بزنس کرنے والا ہے کوئی مزدوریاں کرنے والا ہے لجپال نبی نے فرمایا ہے میں تسا سب دی طرف اللہ کے رسول بن کے آیا میں تسا سب دی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا جس نے میرے آقا نے آ کے اے پیغام دیتا ہے حق دا پیغام سنایا فرمایا صرف اللہ کا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ میں تے اس دنیا دے وچ امن دی صورت پیدا کرنے واسطے بھی آیا میں رشتیاں دا تقدس دی نسل واسطے آیا آج جناب علی ہر بابے دی قدر کیتی جاندی ہے
جناب علی بڑے باپ دی قدر کی جاتی ہے ایک اور بھی ویلا سی جس میں باپ بڑھا ہو جانا سی چہرے دے اوتے سفید داڑھی ہوندی سی او دیا اولاداں نے انہوں دھکے مار کے اپنے گھر تو باہر کڈنا شروع کر دینا ہوندا سی او ویلا ایسا سی جناب علی ہر بابا بزرگ پریشان سی کہ ساری اولاد نو اسا پالیا ہے سارے پتراں نو اسا پالیا ہے سب آئے اسا دھیاں نو ترجیح نہیں دیتی اسا پتراں نو ترجیح دیتی ہے اج پتر جوان ہو گئے ہیں پتر کماون والے ہو گئے ہیں پتر نوکریاں والے ہو گئے اے پتراں دے کول بڑی عزت ہو گئی اج پتراں دے کول اتنی بڑی شاہی ہے اتنا بڑا بڑا بنگلہ ہے اتنی جائیداد کا مالک ہو گیا ہے جب پتر جوان ہو گئے اور باپ بوڑھا ہو گیا ہے نبی دی آمد تو پہلے دیا گلا دس رہا ہوا میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کہ اسولے دے جوان اپنے بڑے باپ نو دھکے مار کے گھر تو باہر کر دے رہے جس نے لجپال نبی آئے نے آ کے دسی آئے میرے آقا نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فرمایا لوگوں جڑے بڑے باپ لے تسا گھروں دھکے دے کے بد نصیبی دے نال گھروں باہر کر دیو اللہ نے اسے بڑے باپ نو جنت دا مین دروازہ بنا کے بھیجا دور ایسا سی سرکار دی آمد تو پہلے لوگی جہالت دا زمانہ سی نا اس ویلے زمانہ جاہلیت اس واسطے آگے جاتا ہے کہ اس ویلے بد قسمتی دے نال بد نصیبی دے نال بے قدر لوگ اپنی ماما دے نال بھی نکاح کر لیندے سن اپنی بہناں نال بھی نکاح کردے سن اپنی بیٹیاں دے نال بھی نکاح کردے سن تے زمانہ جاہلیت ایسا سی کہ سرکار دی آمد تو پہلے جس ویلے کسی گھر دے وچ کوئی دین نیانی پیدا ہو جاتی سی یا انہوں زندہ دفن کر دیندے سی یا انہوں قتل کر دیندے سی آندے سی کہ سانو دھیاں نہیں چاہیے اے او جاہلیت والا زمانہ میرے آقا نے آ کے ختم کیتا کچھ انہاں دے چیلے چپٹے چلدے آج کے دور وچ بھی موجود نے تو سب دیکھو ذرا ادھر ارد گرد اپنے علاقہ آڑ گوان ذرا دور و نزدیک جا کے دیکھو کہ آج بھی جدو پہلی بھی دوسری دھی کسی گھر وچ پیدا ہوگی ہے کہ اگلے نے منہ گندے ہو جانے نے گمراہ جانے نے لیکن انہاں چلیاں نو نہیں پتا کہ اللہ جس گھر نو پسند فرماندا ہے اس گھر وچ اللہ بیٹیاں عطا فرما دیندا ہے اللہ جس گھر نو پسند فرماندا ہے اس گھر وچ بیٹیاں بھیج دیندا ہے مولانا جی یہ کیڑی گل ہے اللہ دی پسندیدہ راز اتنے ہی کیوں کھلو گیا انہوں نے جا کے دسو کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بطور بیٹی رحمت کے طور سے بھیجی ہے کہ جس گھر وچ بیٹی ہوئے اللہ دیا رحمتہ اٹھے آ جا دیا ایک بیٹی ہوئے کہ اللہ دی رحمت کی برسات ہوئی ہے کہ 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں سرکار کی حدیث ہے کہ جس گھر وچ 7 بیٹیاں ہوئے 7 بیٹیاں کنیاں 7 بیٹیاں ہوئے انہوں نے صحیح معنی میں توڑے نال جنت دا وعدہ میں مصطفیٰ کرتا ایک حدیث پاکے دوسری حدیث پاکے سرکار نے فرمایا جس گھر وچ 2 بیٹیاں ہوئے انہوں نے صحیح معنی پرورش کرو تربیت کرو بچیاں جوان ہوئے انہوں نے شادی کر دیو فرمایا کہ جی میں 2 انگلیاں آپس میں جڑیاں نے انہوں نے فاصلہ کوئی نہیں او بندہ جڑا اپنی بیٹیاں دی صحیح پرورش کر کے انہوں نے پال کے سام کے تربیت کر کے انہوں نے شادی کرے گا جی میں 2 انگلیاں جڑیاں نے او بندہ جنت وچ انہیں جڑیا ہویا میرے نال ہوئے گا میرے نال ہوئے گا سارے معاشرے وچ بد
مضبوطی کے نال یہ عمل اج بھی پاتا جاتا ہے. حالانکہ میرے مصطفیٰ نے تبلیغ ایسی فرمائی کہ دور جہالت ختم ہو گیا، لیکن ختم ہو گیا ہونیا کہ یہود و نصارہ نے پھر سازش رچی، سارے ذہن دے وچ پھر وہ گل لے کے آ گئے کہ بیٹیاں نال محبت نہ کرو، پتر پالو، پتراں نوں سانبھو. ایسا جب انہوں نے گل دے آئے پتر سانبھے، پتر پالے، پتر جوان ہو گئے، انہوں نے اسی پڑھایا. وہ جناب علی نوکریاں جوبا لگ گئے، کوئی باہر چلا گیا، کوئی اتنے رہ گیا. جب پتر کچھ کرن والے ہو گئے، بڑے باپ لوگ کہتے ہیں تانوں کی پتہ، اسی بڑی تعلیم حاصل کی ہے، سانوں بڑا پتہ ہے، تسی جلے ہو تانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کہ جے اگر دھیاں گھر وچ ہون، دھی مرد جائے گی اپنے پیو نو کبھی یہ جملہ نہیں بولے گی، کبھی یہ جملہ نہیں بولے گی. اور میرے لجپالے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سرکار نے آ کے تبلیغ فرمائی ہے. میرے آقا نے آ کے اعلان فرمایا ہے، فرمایا کہ رشتہ دا تقدس پامال کرنے والے ہو. میرے آقا نے آ کے تعارف کرایا ہے، پترا دا بھی تعارف کرایا ہے، دھیاں دا بھی تعارف کرایا ہے. یہ زمانہ جاہلیت ختم ہو رہا ہے. ایک ایسا بھی وقت آ گیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں جس کس سے سوال کیتا ہے، اسب تو جانتے نہیں، اپنا تعارف کرا دیو، اپنا تعارف کراؤ. اس وقت لجپال نبی نے اپنا تعارف کرایا ہے، فرمایا نام میرا محمد سرور ہے، کہ عامل نہیں جایا اللہ کا سچا پیغمبر ہے، سیدھے رستے لاور آیا. یہ لجپال دجا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے مصطفیٰ کریم نے آ کے یہ درس و تدریس فرمائی ہے. وقت چلتا رہا ہے، ایک ایسا بھی زمانہ آ گیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے تکن والے لوگ، کوئی حضور کا چہرہ پر دیکھ کے دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی آقا دی تبلیغ سن کے دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی آقا دے جناب عالی درس سن کے دیوانہ ہو گیا ہے. جڑا جڑا میرے مصطفیٰ دیا محبتہ ویکھ جائے، میرے آقا دا رویہ ویکھ جائے، میرے آقا دی تبلیغ میں سن جائے، اور جدوں بھی آقا دے بارگاہ وچ آندا ہے مصطفیٰ دا بن کے رہ جاتا، سرکار دا بن کے رہ جاتا ہے. جدوں حضور دی تبلیغ ہوئے، حضور دا دیدار ہوئے، سرکار دا انداز، سرکار دا رویہ، سرکار دا اخلاق، یہ ویکھ ویکھ کے کوئی دیوانے کلمے پڑھتے گئے. ایک ایسا وقت آیا کہ انہاں دیوانیاں دے وچ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا نو ویکھیا، سرکار دی تبلیغ سنی. جدوں سرکار نے آ کے تعارف کرایا پتراں دا بھی تے دھیاں دا بھی، سرکار نے دسیا کہ دھیاں اللہ تعالیٰ دی رحمت ہونیاں نے. او دہیا کلبی جنہاں نے اپنیاں بیٹیاں بھی زندہ دفن کیتیاں سن، اور دوسرے اپنے قبیلے والے نال نال عزیز و اقارب دی بیٹیاں بھی زندہ دفن کیتیاں سن. جدو حضور دی غلامی دا پکا گھر وچ پایا، ایک دن اج کیتی حضور میں کلمہ تے پڑھ نہیں ہوں، تہاڈا غلام تے پڑھ گیا ہاں، پر میرے جرم و گناہ جدو مینوں یاد ہوندے نے نا تے میرے رات دیاں نیندراں بھی ختم ہو جاندیاں نے. میرے آقا نے فرمایا کیڑا ایسا عمل کیتا ہے، کی کچھ کیتا ہے، ذرا تعارف کے طرح مصطفیٰ کریم نو اور تعارف پیا کرانا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو جس طرح سرکار نے تعارف کرایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ یہ عرض پیا کرتا ہے حضور ایک ایسا ویلا سی، میری بیوی حاملہ سی، انہوں بچہ ہون والا سی، میں ملک شام دی طرف تجارت دے واسطے چلا گیا ہوا. میرے آقا دے غلامو میرے آقا دی بارگاہ وچ یہ احوال پیش کر رہا ہے. جس طرح سرکار دی بارگاہ وچ احوال پیش کیتا ہے، آندا حضور میں چلا گیا وا، اپنی بیوی نو کچھ دینار دے کے چلا گیا وا. میں آکھیا جے پتر پیدا ہو جاوے، انہاں دیناراں دے نال اینوں پالنا ہے، سامنا ہے، اینوں پڑھانا ہے، انہیں تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے. اگر دھی پیدا ہو جائے انہوں مار دینا ہے.
سالہ دی بچی دوڑ دی ہوئی آئی آکے بوا کھولیا ہے حضور نے میری انگل بھی پکڑ لی ہے انگلی پکڑ کے میرے گھر بچ میں لے کے چلی گئی میرے گھر پہنچی آوا جا کے میں تھوڑا ہوش لیا ہے پانی پیتا ہے میرے آپ پوچھیا اپنی بیوی تو بچی کون ہے بڑی پیاری ہے لیکن بچی کون ہے انہیں آکھیا ہے تیری بیٹی ہے دیکھ لائے دیا کھا کہ خوبصورت اکھانے یہ ہونٹ بیکنا یہ ہاتھ بھی چھوٹے چھوٹے بڑے سونے سونے آتے ہیں یہ بچی کتنی خوبصورت ہے یہ وال بھی گرد کھکری آلے ہیں کتنی خوبصورت یہ بچی بولدی کتا سونا ہے وہی گھر والی تعریفہ بھی کر دی ہے حضور جب میری گھر والی نے تعریفہ کتی آنے لیکن بیٹی کا سن کے میں غضب ناک ہو گیا میں نے غصہ آ گیا ہے میں اپنی بچی کو مارنا واسطے اٹھیا واسطے جو میں کوئی ہتھیار اٹھایا ہے میری بیوی اگے آ گئی ہے آگے کہتی ہے نا مار اس بچی کو میں مارن تو نہیں دیا چونکہ میری کھود خالی ہے میرے آنگن دے وچ کوئی ایک اولاد دے رہن دے کوئی دے بیٹی ہے میری بیٹی نو رہن دے حضور میں اپنی بیوی دے کہن دے رک گیا وا لیکن لوگ میں نے تانے مارے دے آکھیا تیرا کیا تو بے غیرت ہو گیا ہے کیا تیری غیرت مر گئی ہے کیا تیرو شرم نہیں آتی تیرے گھر دے وچ ایک بچی ہے جوان ہو رہی ہے تیری غیرت نے کیویں گوارا کیتا ہے حضور جدوں میں لوکاں دے اور تانے سنے جدوں میں تانے سنے گھر وچ آیا وا اپنی بیوی نو آکھیا ہے یہ تیاری کرا اسی کتے جانا ہے جدوں تیاری ہو گئی حضور نے اپنی بچی نو لے کے جا رہا وا انہوں آکھیا میں تینوں رشتہ داراں دی شادی دے واسطے لے کے جا رہا وا حضور جدوں میں بستی تو باہر نکلیا وا جدوں میں جنگل دے وچ پہنچیا وا اپنی بچی نو آکھیا بیٹا ایتھے ٹھہر جا تھوڑے لمبے دے واسطے بیٹی کہندی ہے پاپا کوئی گل نہیں جتنا دیر لگے گی انتظار کر لواں گی اے میرا تو پاپا تے ہے ہی ہے 5 سالہ بعد آیا ہے اے پاپا میں تیرے پیار دی لوڑ ہے میں تیری محبت دی لوڑ ہے اج میں تینوں پاپا کہا تو مینوں بیٹا تو مینوں بیٹی آکھ لہذا میرے دل دے وچ بڑی ٹھنڈک پہنچتی ہے حضور میری بیٹی نے بڑی پیاریاں گلاں کیتیاں نے جدوں بولدی سی میرے دل دے وچ اس ویلے کیفیت بدل جاتی سی اس ویلے جناب علی کوئی دیوانہ آ کے بول رہا ہے کہ دھیاں لے پردے سے بائے بلائے کہ پترا لے جائے گیرا چپ رہنا تے کچھ نہ کہہ رہا ہے اے دھیاں لیا تقدیرہ میرے حضور دے غلاموں اسے گل نو مختصر انداز دے وچ بالکل اختتام کی طرح اب لے کے جا رہا ہوں ٹائم کافی ہو گیا ہے بالکل 2-3 گلاں رہ گئی ہیں انہوں نے میں سمیٹ کے انشاءاللہ کل مکا دوں گا محبت نال کو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جس طرح جناب علی حضور دی بارگاہ وچ اپنا حال پیش کرتا ہے پیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے سنتے میں نالے روندے میں نالے سنتے میں نالے روندے میں میرے آقا دی آنکھاں دے وچ او تھری تاری ہو گئے میرے آقا روتا ہے میرے آقا روتا ہے جناب علی اور تیری عقل بھی نو نالے کہندے نے پھر سنا دے پھر سنا دے پھر سنا دے آدھے نے حضور میری بچی جس ویلے میں کھٹا کر دیا ہے کھٹا کر کے اپنی بچی وال میں دیکھیا ہے میری آنکھاں دے وچ جویں خون پیا ٹپکدا ہے میں انج قسم طریقے دے نال اپنی بچی نو ٹکیا ہے اپنی بچی نو پکڑ کے اوتھے کھمبے دے وچ بے
تو آج بھی میرے ستائی جا رہی ہے. حضور نے پوچھا کیڑی گل کیتی ہے؟ میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ اے رونے کے حال پیا پیش کرتا ہے. آندا حضور میری بیٹی نے اے گل کیتی سی. آندی بابا جس دن ہنسی حشر دی حال آئے اے اللہ دے دربار ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا دیا تو کام تے بڑے بڑے کیتے نہیں, بخشش والے کام تے نہیں سی, لیکن ہم تو میری کلمہ پڑھ لیا نے, لہذا میرے کلمہ پڑھن دی برکت نال اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش چھوڑ. میرے حضور دے غلاموں, عرض موضوع دے وچ موضوع بنیا یہ گل کرن دا مطلب ہے کہ سارے معاشرے دے وچ توجہ ہے اچھا سبحان اللہ. گل نوں مکا چلیے تے تسی بھی ڈھیلے پے گئے اچھا سبحان اللہ. گل کرن دا مقصد ہے, گل دا مدعا ہے کہ حضور نے تبلیغ فرمائی, آ کے دیاں دا تعارف کرایا. تساں ویکھدے نہیں ہونے کہ لوگ بے شک پتراں نال پیار کرن, لیکن جس ویلے باپ دے سر تے آ جاندی ہے نا کہ پتر دفناون تو بعد, میں کئی باری خود جنازے پر آیا تے منجی اتے پئی ہوندی ہے باپ دی تے پتر پہلے زمین جائیداد ونڈن دی گلاں کر رہے ہوندے نے, لیکن جڑی دھی ہوندی ہے وہ باپ دے سرانے وہ منجی دے پاوے دے نال لپٹ لپٹ کے رو رہی ہوندی ہے, نالے باپ دے متھے تے بوسے دیندی ہے. آدھی وی بابا میں چلی جاندی تو نہ جاندا, میں چلی جاندی تیری جگہ تے تو نہ جاندا. بابا مینوں کہتے سہارے چھڈ گئے, لیکن پتراں نے گل کدی نہیں کیتی. انہاں نوں پتہ کہ ساڈا بابا ساڈے واسطے زمین چھڈ گیا, ساڈے واسطے جائیداد چھڈ گیا, ساڈے واسطے اپنا سرمایہ چھڈ گیا. میرے کریم آقا دے غلاموں, جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے, میں کئی ایسے خاندان ویکھے جدوں پتر پیدا ہوئے مٹھائیاں منگدے نے, خیراتاں کردے نے, دیگا پکاؤندے نے, تے جدوں دھی پیدا ہوئے انج ہوندا کہ جویں کسے نوں پتہ نہیں یا انج ہو جانا جویں انہاں دے گھر وچ کوئی مرض ہو گئی ہے. حقیقت ہے اس طرح دے معاملات چلدے پے. خدایا ایہو جے زمانے تو باہر نکلو. کیسا جدید دور آ گیا ہے کہ بندے دی سوچ کدے بھی اتنے کھلوتی ہے. خدایا بیٹیاں کوئی بریاں نہیں ہوندیاں, بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہوندیاں. بس اوقات کئی لوگ یہ بھی باتیں پیش کرتے ہیں, وہ جی مولانا دیکھو زمانہ خراب ہے, 2 3 4 بیٹیاں ہوں, مہنگائی کا دور ہے, آخر انہوں نے پالنا, سامنا, پڑھانا, تعلیم و تربیت کا خرچہ بھی ہے, تے اگے پھر انہوں نے جہیز بھی دینا ہے, تے جناب علی پھر انہوں نے بیاہ کرنے نے. خدا را اگر انہوں نے پالن سامن دی گل ہے تے میں نے تسی دسو جیڑا رب تانوں رزق کھلا سکدا ہے تے دھیاں نوں نہیں کھلا سکدا, انہوں نے بھی کھلا سکدا ہے. ایک گل. دوسری گل, یہ جہیز والی لعنت یہ اساں اپنے جناب علی گل وچ پائی, اساں اپنی گل وچ پائی, مگر نہ جہیز دا کوئی حکم میرے مصطفیٰ نے تے نہیں فرمایا. جہیز دا حکم کوئی قرآن دے وچ تے نہیں کہ تسی ٹرک لوڈ کر کر کے دیو, اپنے واسطے وبال بناؤ, اپنے واسطے مصیبت کھڑی کرو. یہ عمل تے اساں خود بنا لے نا. لہذا کوئی لازمی نہیں کوئی جہیز والی گل ہوئے. لہذا جس گھر وچ ایک بیٹی, 2 بیٹیاں, 3 بیٹیاں, پتر بھی اللہ دی نعمت نے, پتر بھی ماڑے نہیں ہوندے, لیکن نال دھیاں دے نال یہ رویہ پیش کیتا جاتا کہ منہ کو بلائے جاندے نے. خدا را جس گھر وچ بیٹیاں ہون اللہ دی رحمت بھی ادھر آتی ہے. فرمائش کی تھی کہ علامہ صاحب نے گل تے میں مکا چلی ہے. ایک شعر پڑھ کے انشاءاللہ پھر دعا کریں گے. محبت والا کو سبحان اللہ. تھوڑی ایک کو